مطلب اتنے کم پیسوں میں آپ کو بڑی بڑی اچھی اپرچونٹیز مل رہی ہیں. اب یہ سائیکل دوبارہ ریورس ہوگا 2025 اور 26 میں. ان سب کو اپنے اپنے ایریا کے اچھی اچھی لوکیشنز کا پتہ ہے. ہمارے ملکی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے, پیسہ کافی ڈیویلیو ہوا, اتنے سلمپ آنے کے بعد بھی, اتنی چیزیں ڈاؤن آنے کے بعد بھی وہ لوگ پروفٹ میں ہیں. جی السلام علیکم, میرا نام اسد اللہ وان ہے اور باہو اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں, میں ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں. تو آج کا میرا ٹاپک ہے میرے اوورسیز پاکستانی بھائی جن کے ساتھ میرا کافی کانٹیکٹ رہتا ہے, کافی ریلیشنز ہیں اور ان کا ایک کافی بڑا سرکل ہے. تو میری ان کے ساتھ اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے اور ان کے مائنڈ میں کافی ڈاؤٹس چل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا اس ویڈیو میں کافی ڈاؤٹس کو کلیئر کروں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو ہم اپنا ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ایک چیز گائیڈ کروں گا کہ جتنے بھی میرے اوورسیز پاکستانی ہیں نا, ایونچولی اگر یہ اپنے آپ کو دیکھیں نا تو انہوں نے پاکستان میں ہی واپس آنا ہے. اب وہ چاہے 10 سال کے بعد آئیں, چاہے 15 سال کے بعد آئیں, آنا انہوں نے پاکستان میں ہی ہے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی روٹس پاکستان میں پکی کرنی پڑتی ہیں. کئی میرے پاکستانی بھائی ہیں جنہوں نے بہت ٹائملی اپنی یہاں پہ انویسٹمنٹس کی اور آج وہ بہت مزے میں ہیں. اتنے سلمپ آنے کے بعد بھی, اتنی چیزیں ڈاؤن آنے کے بعد بھی وہ لوگ پروفٹ میں ہیں. اچھا, یہ جو اوورسیز پاکستانی آج کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا اور ہمیں نقصان ہوا, یہی وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بھی بنایا ریئل اسٹیٹ سے. وہ یہ نہیں بتاتے کہ کسی ساتھ والے کا بھلا نہ ہو جائے. وہ لوگ جو اپنے پیسے کو جنہوں نے ڈبل ٹرپل کر لیا انڈسٹری کے اندر ریئل اسٹیٹ کی, اب اگر ان کو تھوڑا سا نقصان ہوا تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ انویسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ مطلب جب آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے اور 50 لاکھ والی چیز آپ نے بائی کی اور وہ سال 1.5 سال کے بعد 1.5 کروڑ روپے تک چلی گئی, تو آپ نے وہ انجوائے کیا. آپ نے 3 4 چیزیں لی ہوئی تھیں, آپ نے اپنے ڈبل ٹرپل پروفٹس کو انجوائے کیا. اب وہ کچھ میرے پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان بیچاروں نے پیک پہ بائی کیا, وہ بیچارے تھوڑا پھنس گئے, پھر ان کو لیکویڈیٹ کرتے ہوئے پرابلم ہوئی, پھر ہمارے ملکی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے, پیسہ کافی ڈیویلیو ہوا. تو وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جو ہم نے اس وقت اتنا بھیجا تھا اور آج کی تاریخ میں اگر ہم نے وہ پیسہ ہی رکھے ہوتے تو ہمیں اتنا فائدہ ہوتا. یہ ساری کیلکولیشنز ٹھیک ہیں, میں بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں ان چیزوں کو, لیکن ان دی اینڈ آپ نے پاکستان میں اپنی روٹس پکی کرنی ہوتی ہیں. آپ جن ایریا سے بلانگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایریا میں جیسے ملتان کے کچھ لوگ ہیں, کچھ گجرانوالہ کے ہیں, کچھ لاہور کے ہیں, کچھ کراچی کے ہیں. ان سب کو اپنے اپنے ایریا کے اچھی اچھی لوکیشنز کا پتہ ہے. تو جب ریٹس آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس پرٹیکولر ایریا میں جہاں پہ آگ لگ گئی تھی ریٹس میں, اب وہاں پہ بہت معقول پرائسز میں ہیں, تو آپ کیوں نہیں بائی کر رہے؟ اب ان کا دھیان ہے کہ ہم دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں بائی کر لیتے ہیں. دبئی کی ریئل اسٹیٹ اس وقت اپنی پیک پہ چل رہی ہے. یہ ایک سائیکل چلتا ہے. آج سے 2-2.5 سال پہلے پاکستان کی مارکیٹ اوپر تھی, دبئی کی بہت نیچے تھی. پھر یہ پیسہ نکلنا شروع ہوا, یہ وہاں پہ شفٹ ہوا, وہ اوپر جانا شروع ہو گیا, یہ نیچے آنا شروع ہو گیا. اب وہ اپنی پیک پہ ہے. اب یہ سائیکل دوبارہ ریورس ہوگا 2025 اور 26 میں. اب جو لوگ یہ سمجھداری سے فیصلہ لیں گے کہ یہ مارکیٹ بہت اوپر جا چکی ہے, وہ وہاں سے اپنا پیسہ نکال کے اس جگہ میں انجیکٹ کریں گے جہاں پہ ابھی بہت جوس باقی ہے, اور وہ ہے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ. مطلب اتنے کم پیسوں میں آپ کو بڑی بڑی اچھی اپرچونٹیز مل رہی ہیں. یہاں پہ ایسے ایسے پروجیکٹس بننا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. مطلب آپ اپنے 3 4 5 کروڑ روپے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا سیف نہیں ہے. یہاں پہ اربوں کے پروجیکٹس شروع ہو چکے ہیں, آگے ہونے جا رہے ہیں. تو وہ لوگ کچھ سوچ کے ہی ان چیزوں میں کام کر رہے ہیں نا. تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سر ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. آپ سکون سے اپنے پیسوں کو ان ہینڈ کریں اور اپنے پرٹیکولر ایریا میں اپنے مطابق انویسٹمنٹس کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. چیز وہ لیں جو آپ کے اپنے نام پہ ہو, آپ کو اس کا قبضہ ملے, آپ کو پوزیشن آپ کے پاس ہو, آپ گھر بنانا چاہیں گھر بنائیں, سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ کریں.
کسی رجسٹرڈ ادارے کے ساتھ ڈیل کریں، رجسٹرڈ چیز لیں، تاکہ آپ کے جو فنڈز ہیں جو آپ نے بہت محنت سے بنائے ہوئے ہیں وہ سیف اینڈ سیکیور رہیں، محفوظ رہیں۔ تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو یہ چیزیں کلیئر کی ہوں گی۔ جو میرا اوورسیز پاکستانی بھائی مجھے دیکھ رہا ہے وہ اسکرین پہ میرا نمبر دیکھ رہا ہوگا، آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ فون پہ گپ شپ لگائیں گے اور آپ کو کچھ آئیڈیاز بتاؤں گا میں انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔